بخت نصر جو تھا ایک ایسا شخص تھا جس نے بیت المقدس اور اس عظیم شہر، اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر اب تمام لوگوں کو یوں سمجھیے کہ ہلاک کر دیا گیا، بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے کسی طرح باہر نکلے اور بیت المقدس تشریف لائے اور شہر کی ویرانی دیکھی، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کریم اس ویران اور بربادی کے بعد شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب شہر کے اندر داخل ہوئے، جیسا سارا ویرانہ ہی تھا، کچھ پھل آپ نے توڑ کر تناول کیے، انگوروں کا جو رس تھا وہ نچوڑ کر آپ نے اسے نوش فرمایا، بچے ہوئے پھل اپنی جھولی میں ڈال دیے، انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں سیو کر لیا، بچا لیا، اور پھر اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ جس پر آپ سواری کرتے تھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گئے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ جب آرام کرتے ہیں تو آپ کی اسی نیند کی حالت میں وفات ہو جاتی ہے، جی ہاں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور تقریباً ناظرین 100 سال تک آپ جو ہے وہ اس حالت میں رہے۔ اور اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، یہاں تک کہ جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ کو چھپا دیا تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ 70 سال کے بعد تقریباً اب ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا، ملک فارس کا بادشاہ، اس نے بیت المقدس کو آباد کرنا شروع کیا، نئی عمارتیں بنائیں، نئے لوگ آباد کیے، پورا شہر کمال طریقے سے آباد ہو گیا۔ 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اب دوبارہ اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرماتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کا گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھی، 100 ایئرز کا وقت گزر چکا تھا نا۔ اچھا، آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، یعنی آپ کی 40 ایئرز کی ایج میں آپ نے یہ آرام کیا تھا، آپ جب 100 سال بعد جاگتے تب بھی آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ قدرت کی شان دیکھیں، قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ اب جو پھل آپ نے اپنی جھولی میں، جو تھیلے میں رکھے تھے، وہ پھل بھی پراپر ویسے ہی ہیں، جو انگوروں کا شیرہ ہے وہ بھی مشک میں ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو آپ نے سوچو بچار میں تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میں صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں عصر کے وقت میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ 100 سال تک یہاں پر رہے ہیں۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے، اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالیے، وہ ویسے کی ویسے سلامت ہیں۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پیس آف دا لینڈ ہے، حضرت عزیر صحیح سلامت ہیں، آپ کا کھانا پینا جو ٹھیک ہے، اور گدھا جو ہے اس کا وہ گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت عزیر کو قدرت کا ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ اب دیکھیں اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اب ان کی ہڈیوں پر گوشت پوشت بھی آتا ہے، وہ گدھا کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اپنی بولی بھی بولنے لگتا ہے۔ اب یہ ایک قدرت کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا، مگر جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے کہ جس کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا تھا، غمگین ہو گیا تھا، تو وہاں پھر سے آبادی ہے، پھر سے گھر بنے ہوئے ہیں، چہل پہل ہے۔ حضرت عزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پرانے گھر کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون وہاں بیٹھی تھی جنہوں نے حضرت عزیر کو دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے جا کر ان سے پوچھا، کیونکہ ان کی بینائی آلموسٹ چلی گئی تھی، کہ آپ حضرت عزیر کو پہچانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عزیر تو 100 سال پہلے سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم عزیر ہو تو عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تم دعا کرو میری بینائی آ جائے۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی، اللہ اکبر، تو ایسا ہی ہوا، اور جب دعا کی تو بینائی بھی آنکھوں کی آ گئی، فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جب اس عورت نے حضرت عزیر کو دیکھا تو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہیں۔ اب جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا تو آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی لائف تو آگے بڑھ رہی تھی نا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا تھا۔ آپ کے پوتے پوتی آپ کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ حضرت عزیر ہیں۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے والد صاحب، جو بیٹا تھا، کہتا ہے میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، آپ نے کرتا اتارا تو وہ مسا بھی موجود تھا۔ اب دوسری بات لوگوں نے کہی کہ حضرت عزیر وہ واحد شخصیت ہے جن کو پوری تورات یاد تھی، اور اب بخت نصر کے زمانے میں معاذ اللہ تمام تورات کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جتنے تورات کے عالم تھے اور تورات کو جاننے والے تھے، 40,000 تورات کے عالموں کو اللہ اکبر چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب کوئی تورات یاد کرنے والا یا تورات کا حافظ نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت عزیر ہے تو آپ کو تورات زبانی یاد ہوگی، آپ نے زبانی پڑھنا شروع کر دی، مگر کوئی کنفرمیشن کرنے والا نہیں تھا کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ الگ معاملہ کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنی انگوروں کی بیل کے نیچے ایک تورات کا نسخہ چھپا دیا تھا جب بخت نصر کے لوگ تمام تورات کو قبضہ کر رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس انگور کے باغ میں جب گئے اور وہاں سے جناب وہ تورات نکالی، حضرت عزیر جو تلاوت کرتے رہے، انہوں نے جب دیکھا تو حرف بہ حرف آپ درست تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور جناب یہ حیرت انگیز ماجرا اس قوم نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک کہانی کے پیچھے
ایک واقعے کے پیچھے ایک دوسرا کیسا کمال کا واقعہ نکلا، مگر ناظرین اس کہانی نے ایک اور رنگ لیا، اس واقعے نے ایک اور رنگ لیا جو اب دردناک پہلو ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر حضرت عزیر کی باتوں کو مان لیا جاتا، اور جس اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے، جس خدا کی وہ دعوت دے رہے تھے، انہیں اس کی طرف سب کو آ جانا چاہیے تھا۔ مگر جناب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پر ایسا پردہ آ جاتا ہے اور جہالت ایسی ہوتی ہے کہ اب اس قوم نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر یہی ہیں لیکن خدا کے یہ بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہیں سے ناظرین یہ یہودیوں کا غلط اور مشرکانہ عقیدہ پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودی آج تک اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ نے جو سنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے اور اس کے تحت یہ واقعے کو پڑھیں گے تو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔